السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ایک مرکزی نقطہ تھا احتساب، لیکن دوسری جانب حزب اختلاف اس پر الزام لگاتی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود احتسابی میں پوری طور پر ناکام نہیں ہو گئی. براڈ شیٹ جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک سلسلہ کا آغاز ہوا تھا، وہ اب ریاست پاکستان کے لیے بے تحاشا نقصان دہ نمایاں ہوا ہے. نہ صرف آربٹرل ایوارڈز پاکستان کے خلاف آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساری فہرست آئی تھی ان ٹارگٹس کی یا ان لوگوں کی جن کو ریاست پاکستان نے براڈ شیٹ کو کہا تھا کہ ان کے اثاثے بحال کیے جائیں، نہ تو وہ بحال ہوئے، بلکہ جو نیب نے لوکل ریکوریز کی تھیں وہ ہی آربٹرل ایوارڈ میں ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیبٹ ہو کر براڈ شیٹ کے پاس چلی گئی آربٹرل ایوارڈ کے نتیجے میں. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ براڈ شیٹ کے سارے ایشو میں جو سوال اٹھتے ہیں، بنیادی سوال اول تو یہ کہ براڈ شیٹ ایک ایسی کمپنی جس کے کریڈینشلز خاصے کمزور تھے، اس کو کانٹریکٹ کیوں کیا گیا، اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیوں کیا گیا 2001 میں. اس کے بعد اگلا سوال کہ جمی جیمز کے ساتھ معاہدہ، ایک ایسا آدمی جس کا تب براڈ شیٹ سے تعلق نہیں تھا اور جس نے ایک اور کمپنی جبرالٹر میں رجسٹر کی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کیوں کی اور اس کو اتنی بھاری رقم کیوں دینی پڑی. اور تیسرا سوال کہ اگر آربٹرل ایوارڈ پاکستان کے خلاف آ گیا تو ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ فنڈز کس طرح تھے کہ یو کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے بینک نے اس سے براہ راست ڈیبٹ کر دیا. اب اس کمیٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ابھی ہم نے سنے حزب اختلاف کی جانب سے، اور شیخ رشید صاحب نے ان اعتراضات کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے. ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے خصوصی معاون اطلاعات رؤف حسن صاحب. بہت بہت شکریہ رؤف صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو اسد صاحب، ویری کائنڈ آف یو ٹو ہیو. تھینک یو سر، یور اسکیڈول از بزی. سب سے پہلے یہ بتائیے گا سر، جو ابھی براڈ شیٹ کا سارا ایشو ہے اور کمیٹی اس پر بن گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر آپ نے دیکھا ریکو ڈیک میں بھی، کارکے میں بھی اس طرح کے بین الاقوامی معاہدے ہوئے اور ریاست پاکستان نے آربٹرل فورمز پہ نہ صرف ہم یہ کیس ہارے تھے، لیکن اس کے بعد آربٹرل ایوارڈز بھی اتنے زیادہ بھاری تھے کہ معیشت کو بھی بے تحاشا نقصان پہنچا تھا. یہ کمیٹی تشکیل دینے سے حکومت وقت چاہ کیا رہی ہے، اور کیا حزب اختلاف کی جو تنقید ہے وہ اس میں آپ کو وزن نظر آتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اسد صاحب، آپ نے بہت سارے سوالات کیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کا جیسا بھی ہو سکے جواب دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ آج ایکچولی میرا اس کے اوپر آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے جو پبلش ہوا ہے آج، اور دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ اس ملک میں بے تحاشا کرپشن ہوئی ہے، اور نمبر دو جس نے کرپشن کی ہے اس کو کوئی نہ کوئی بھاگ جانے کا راستہ پرووائڈ کیا گیا ہے. یہ دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، باقی سارے کنٹینشس چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد، اور خاص کر عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ذاتی کمٹمنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا چینج آیا ہے اگر آپ ماضی کی حکومتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اب ہر چیز جو ہے اس کو امیڈیٹلی پبلک کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی سکینڈلز ہوئے ہیں، جتنے بھی مافیاز کی بات کی گئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، ان کے اوپر جب کمیٹیز بنی ہیں، کمیٹیز نے جو رپورٹس دی ہیں ان کو کارپٹ کے نیچے پش کرنے کی بجائے ان کو پبلک کیا گیا ہے، تاکہ پاکستان کے ہر شخص کو اس چیز کا علم ہو سکے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، اٹس اے ریڈیکل چینج، اور اس کے بڑے پازیٹیو اثرات جو ہیں نا وہ شاید امیڈیٹلی تو نہ آ سکے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کہ اس کے اوپر بہت مثبت اثرات جو ہے نا وہ پڑیں گے. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر ایک، فیکٹس کی تلاش کہ ہوا کیا ہے. جنرل مشرف صاحب نے، فوج ان کے ساتھ تھی، سب کچھ ان کو پاس سپورٹ تھی، وہ کرپشن کے خلاف اپنے اقتدار کے جو انیشل ڈیز تھے اس میں بڑے ریزولوٹ بھی لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں اس بات پہ مجبور ہوئے کہ جنرل امجد جیسے آنیسٹ آدمی کو، جس نے کہ جو پہلے چیئر پرسن تھے نیب کے، اور میجر فاروق آدم کو جو کہ ایکولی آنریبل اینڈ ویری کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی، کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان دونوں اشخاص کو انہیں نکالنا پڑا
پڑا اور اس کے بعد نیب کی جو باغ دوڑ تھی وہ ایسے اشخاص کے ہاتھ میں دے دی گئی جو کہ آنریبل نہیں تھے, جو کہ اتنی بہتری سے اتنے اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر سکے جس کے لیے نیب کی تشکیل دی گئی تھی. اس کے بعد اب جو آپ نے اپنے بھی انٹرو میں اپنی ابتدائیہ میں آپ نے خود فرمایا سارا کچھ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہے اس ڈسکشن کے لیے. ان کو ہم چاہیں تو باری باری کر سکتے ہیں, لیکن ان ساروں کے جو کی وجوہات تھیں, ان کے ساروں کے ان میں کون سے لوگ تھے جو شامل تھے, کیا وہ پریشرز تھے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کیا گیا جو کہ پچھلے 20 سال میں ہوا, اور کیا وجہ تھی کہ جب یہ پہلے براڈ شیٹ نے جب مقدمہ درج کیا بہت پہلے اپنے حصے کے لیے, تو اس وقت جو پاکستان میں حکومتیں تھیں انہوں نے ان کو سیریسلی نہیں لیا. کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے فائنز ہوئے, کیا وہ وجوہات کی وجہ تھی کہ جس کے بعد اب آ کے جیسے کہ آپ نے کہا ہے رؤوف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم, اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان پہلے پرائم منسٹر ہے کہ جنہوں نے ہر ایشو کے اوپر کمیٹیاں بھی بنائیں, کمیشن بھی بنے, ان کی رپورٹ بھی منظر عام پہ ہوئی, لیکن ساتھ میں سر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ آٹا سکینڈل ہو, چینی سکینڈل ہو یا LNG, کسی کے اوپر کسی ملزم کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. لیکن میرا سوال سر براڈ شیٹ کو لے کے ہے. جسٹس عظمت کے اوپر جو سوال اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیب نے 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس وقت یہ صاحب نیب کے ساتھ وابستہ تھے, پروسیکیوٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور اس سے بڑھ کے یہ اس بینچ کا حصہ تھے کہ جنہوں نے شریف فیملی کے خلاف جب کیس سنا جا رہا تھا تو فیصلہ دیا. تو بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا تو ہے کہ ان کے نام پہ جو اعتراض ہو رہا ہے, آپ کو لگتا نہیں کہ اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو بڑی ٹھوس ہیں, اور سیکنڈ تھاٹ گورنمنٹ کو لینا چاہیے کہ کسی اور شخص کو لایا جائے یہاں پہ تاکہ اس سارے پروسیس کو اور زیادہ ان کنٹروورشل اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. دیکھیے عظمت سعید صاحب ایک بہت آنریبل آدمی ہے. اگر ایک شخص ایک بحیثیت ایک جج کے اس نے پیناما لیکس میں ایک ججمنٹ دی ہے تو کیا وہ ججمنٹ غلط ہے؟ اگر ایک PMLN کا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی کہ اس کو ہم قبول اس لیے نہیں کرتے, ہمیں جسٹس قیوم چاہیے کیونکہ جسٹس قیوم ہمارے ٹیلی فون کال کے اوپر آرڈرز لیتے تھے اور وہی ججمنٹ دیتے تھے, اور یہ جسٹس یہ جو جن کو مقرر کیا ہے عظمت صاحب یہ اس قسم کا کام نہیں کریں گے, تو کیا حکومت اس کو ریموو کر دے؟ اس طریقے سے تو ہر بندہ کنٹینشس ہو جائے گا. کون سا ایسا بندہ جو کہ سب کو قبول ہوتا ہے اس ملک میں, خاص کر اس قسم کی پولرائزڈ پالیٹکس میں جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی اس ملک میں ہو رہی ہے. تو کوئی بھی بندہ اگر وہ PMLN کو قبول ہوگا تو شاید وہ پیپلز پارٹی کو قبول نہ ہو, پیپلز پارٹی کو ہوگا تو شاید PTI اس کے اوپر آبجیکشن کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں, اور یہ ایک بڑے ہی قابل جج ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں قابل جج ہیں, تو وہ اگر ان کے سامنے ایک پلی لے کے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذہانت کے ساتھ, تمام تر ایبلٹی کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ کچھ سامنے نہیں آیا. دیکھیے ہر چیز جو ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جتنی بھی فائنڈنگز آئی ہیں, مثلا چینی کا جو بنا تھا وہ کمیٹی جس نے فائنڈنگز دی ہے, اس کو پاکستان کی 5 ایجنسیز کو وہ اس کی فائنڈنگز فارورڈ کی گئی ہیں. اس میں FPR ہے, اس میں FIA ہے, اس میں نیب ہے, اس میں اسٹیٹ بینک ہے. ان تمام کی رپورٹس کا انتظار ہے. جب وہ رپورٹس آئیں گی تو اس کی بیسس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اگلا قدم اٹھائے گی. آپ نے ذکر کیا کہ ہم ہی ان کمیشن کی رپورٹس کو پبلک کر رہے ہیں اور ان مافیاز کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو پارلیمان کے ایوانوں میں بھی بات کی ہوئی ہے شوگر مافیا کی. لیکن ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں سر, ECC کا جو ابھی فیصلہ ہے کہ کچھ لاکھ ٹن کی منظوری انہوں نے دے دی ہے امپورٹ کوٹا کے حوالے سے کہ آپ کو ٹیرف میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے شوگر ملرز کو, سر تاجروں کو نہیں, مرچنٹس کو نہیں, شوگر ملرز کو یہ 8 لاکھ ٹن امپورٹ کوٹا جس میں ویٹ بھی ویو کر دیا جائے گا. اب سر یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی این اکانومسٹ ٹو نو کہ اگر آپ مرچنٹس کو یا تاجروں کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں دیں گے تو آپ پھر سے بیریئرز ٹو انٹری کھڑا کر رہے ہیں. اور شوگر ملرز کا جو کردار ہوگا پرائس سیٹ کرنے میں, بے شک ایکس مل پرائس سے جڑا ہوا ہو کہ نہ جڑا ہو, ان کا کردار بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو سر اس انڈسٹری کے خلاف کیا وہ احتساب کیا جا رہا ہے جو پچھلے سال اتنے بھرپور طرح سے کہا جا رہا تھا؟ اس کی شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اس کو 5 ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو فارورڈ کیا گیا ہے. ان کے نام بھی میں نے ابھی لیے ہیں. اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ جی وہ اپنی فائنڈنگز جو ہیں اور ایکشنز جو ہیں ان سے ہمیں حکومت کو آگاہ کریں, اور جب وہ حکومت کے پاس آئیں گی تو اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس نے جو زیادتی کی ہے اس کو وہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, ڈیفینیٹلی وہ ہوگا. دوسری بات ہے جو کارٹلائزیشن ہوئی ہے شوگر انڈسٹری میں وہ موجود ہے اپنی جگہ, لیکن
چونکہ چینی کی قلت لاسٹ ٹائم ہو گئی تھی، اس لیے حکومت نے احتیاطی اقدام کے طور کے اوپر فردر چینی جو ہے اس کی امپورٹ کی وقت سے پہلے اجازت دی ہے، تاکہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں چینی موجود ہو اور چینی کی پرائسز جو ہیں وہ نہ بڑھ سکیں. یہ بیسیکلی وجہ یہ ہے. اب کس کو دیا گیا ہے، کن کے تھرو امپورٹ کی جا رہی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو میں جو کنسرن لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ آپ کے اس سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے مجھ سے دے سکیں گے. لیکن اس میں یہ چیز جو ہے، یہ میں کلیتاً یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان مافیاز کو سپورٹ یا ان مافیاز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ یہ بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی فیسیلیٹیشن جو ہے اس حکومت نے انڈسٹری کی ہے، اس میں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیجئے، اس میں آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری لے لیجئے، اس میں باقی انڈسٹریز لے لیجئے، جتنی فیسیلیٹیشن کی ہے اس حکومت میں اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ملتا. ہمارا ذرا وقت کم ہو رہا ہے. صاحب مجھے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بریک لینے، سر بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور براڈ معاملہ بھی ہمیں اور بھی ڈسکس کرنا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رؤوف صاحب، انفیکٹ براڈ شیٹ کو لے کے اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے، اس میں تو ہمیں لگتا ہے جو پرائم کلپریٹ ہے وہ تو کہیں سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ریسنٹ پاس میں جب ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا فیصلہ آیا تو ہمیں لگا کہ حکومت وقت کہیں ان کو ڈیفینڈ کرتی نظر آ رہی ہے. سر، اس کمیٹی کی فائنڈنگز میں اگر ان کو بھی کہیں ملزم نامزد کر دیا گیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے خلاف بھی جائے گی؟ ان کو وطن واپس لانا ہو، ان کے خلاف مقدمات بنانے ہوں، ان کو سزا دینے ہو، تو خان صاحب پھر ڈیٹرمنٹ ہے کہ نہیں اب ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا؟ سوال اس کے ساتھ جوڑ لوں سر، جو سنگین غداری کا الزام بھی لگا ہوا ہے مشرف صاحب پہ، وہ تو شاید براڈ شیٹ سے کئی درجے آگے بڑھ کر ہے. تو رؤوف صاحب، حکومت وقت میاں نواز شریف صاحب کی واپس لانے کی تو بہت بات کرتی ہے، پرویز مشرف صاحب پہ تو سر جس طرح شرازی صاحب نے کہا متضاد دیکھنے کو ملتا ہے، دفاع کی جاتی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ میں پہلے اس سوال کا جواب اپنی ذاتی کیپیسٹی میں دینا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے دوسرے جو طرف جاؤں گا. دیکھیے، میں ذاتی طور کے اوپر، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے، آپ نے اس ملک سے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، تو وداؤٹ ایکسیپشن آپ کو پروسیڈ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ میری ذاتی رائے ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جو دوسرا سبسٹینٹیو حصہ اس کی طرف کہ کیا یہ کیا جائے کہ نہیں. بحثیت اس حکومت کے ایک حصے کے طور کے اوپر میں یقین دلا سکتا ہوں کہ جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سوال ہے، وہ کسی ایکسیپشن کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں رائے دی ہے، ان کی جو رائے ہے وہ اس سے میرا خیال ہے بالکل مختلف نہیں ہے. اور آپ نے جو ان کا وہ اسکٹ چلایا تھا اس پروگرام کے شروع میں، تو آپ نے اس میں خود بھی سن لیا ہوگا کہ وہ کسی ایکسیپشن کے بغیر انہوں نے وہ گفتگو کی ہے. وہ تمام لوگ جو کہ اپیرنٹلی براڈ شیٹ میں نظر آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا گند ہوا ہے، ان کے انہوں نے باری باری نام لیے تھے. مجھے بالکل میرے ذہن میں کوئی گمان نہیں ہے کہ وہ، اگر یہ جب رپورٹ آتی ہے، یہ جسٹس صاحب جو ہیں اور ان کی سربراہی میں اس کمیشن میں اور بھی لوگ شامل کیے جائیں گے، اس کمیشن کی جب رپورٹ آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر منو عین جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور وہ تمام لوگ اور وہ تمام عوامل جو ہیں جن کی وجہ سے یہ 20-21-22 سال میں یہ سارا گند ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ضروری بھی اس لیے ہے اسد صاحب کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ کو یہ گند صاف کرنا پڑے گا. اور یہ گند کسی ایک شخص کو سزا دے کے نہیں صاف ہو سکے گا. یہ وہ تمام لوگ جو ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہوں، وہ کسی بھی حکومت کا حصہ رہے ہوں، ان کو جس قسم کی بھی سزا دینی ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ بغیر کسی ایکسیپشن کے دینا پڑے گا. ادروائز ہم وہیں پھنسے رہیں گے جہاں کے ہیں. وہ 2 قدم آگے 3 قدم پیچھے والا چکر ہو جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں آپ کو بھی، میرا خیال میں آپ بھی سے اتفاق کریں گے کہ 45 ڈیز کا وقت تو بڑا قلیل وقت ہے. آپ نے پچھلے کئی سالوں کی کہانی کو پروب کرنا ہے اور 45 دن کا وقت دیا گیا. تو اسد کیا کہیں گے؟ رؤوف صاحب سے یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ وقت بڑا کم ہے؟ یہ تو بڑا اچھا ہوا شرازی صاحب، آپ تو پہلے سے ہی ادھر چلے گئے. میں اگین اگر ایک اور سوال ساتھ ہی جوڑ لوں اسی سیاسی کلاس کے متعلق، رؤوف صاحب، جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بڑھتی جا رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے مفادات کا ٹکراؤ، جو ابھی پیٹرول کے متعلق جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، رپورٹ بھی آئی، تو سر وہی بات کہ مشیر کا واضح کانفلکٹ،
اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مشیر تجارت صاحب جو تھے ان کا واضح کانفلکٹ، وہ اتنے بڑے انڈسٹریل لیڈر ہیں. اس سے پہلے جو چینی کا بحران تھا سر، اس میں نہ صرف پنجاب کے وزراء کے جو بہت اہم بہت قریبی رشتہ دار تھے، یا جو پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے بہت اہم عہدیدار تھے، ان کا چینی کے بحران سے بھی واضح تعلق تھا. تو رؤف صاحب، وین اٹ کمز ٹو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کیا ان تقرریوں کو ری شفل کیا جائے گا، ری اسٹرکچر کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ آئیں جن کا اس طرح کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہ ہو؟ دیکھیے، کچھ حقائق اور بھی ہیں اس حکومت کے. ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اس کی صفوں میں شامل ہیں، جو اس کے منسٹرز ہیں یا اور عہدیدار تھے، اگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگز شروع ہوئی ہیں تو ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے. یہ بھی ایک اپنی طرز کا پہلا قدم ہے جو کہ اس حکومت نے اٹھایا ہے. اس سے پہلے کسی حکومت میں، آپ کو رانا مشہود کا قصہ یاد ہوگا، جو کہ مطلب اس کی فلم چل گئی تھی رشوت لیتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ پی ایم ایل این کی حکومت میں اس کے خلاف ڈیمانڈز بھی ہوئے تھے لیکن نہیں نکالا گیا تھا. ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی لوگوں کو ہم نے حکومت سے علیحدہ کیا ہے کہ آپ جائیے، آپ کے خلاف جب پروسیڈنگز ختم ہوں گی اس کے بعد اگر آپ ایگزانریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ حکومت میں واپس آ جائیں گے، اگر آپ ادروائز آپ کی حکومت میں جگہ نہیں ہے. تو یہ آپ اس کو جب آپ یہ بات سوال کرتے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. مجھے یقین ہے ونس اگین کہ جی جب یہ رپورٹس آتی ہیں اور جو لوگ اس میں مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے، اگر ان کا وہ اگر حکومت میں موجود ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف بھی ویسے ہی اقدام کیے جائیں گے جو کہ باقی لوگوں کے خلاف کیے جائیں گے. جہاں تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پہلے ایڈریس ہو چکا ہوا ہے. رزاق داؤد صاحب کا بھی پہلے ایڈریس ہو چکا ہوا ہے، اور جو باقی یہ چینی کے کانٹیکس میں آپ نے جو باتیں کی اسد صاحب، یہ معاملات جو ہیں یہ نیب کے پاس موجود ہیں. پچھلی حکومتوں کا میں یوزلی اپنی ڈسکشن میں پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا میری مجبوری ہے اس وقت کہ جو سب سے بڑا جو ڈیمیج کیا ہے ان حکومتوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ فوجی حکومتیں ہوں یا وہ عوامی حکومتیں ہوں، ڈیموکریٹک حکومتیں ہوں، وہ ہے انسٹیٹیوشنز کی تباہی. اور جو انسٹیٹیوشن، جس ملک میں انسٹیٹیوشنز ختم ہو جاتے ہیں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکا. انفارچونیٹلی اس وقت بھی ہم اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے نا اس کو سفر کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشنز تباہ ہونے میں تو فوراً ہو جاتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنز کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کو امپاور کرنا، ان کی کیپیسٹی انکریز کرنا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، شرازی صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا کام ہے. 1-2 سالوں میں یہ کام نہیں ہو سکتے. آج بھی میں ذاتی طور کے اوپر فیل کرتا ہوں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز اس طریقے سے نہیں کام کر رہے جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور کیا جائے، ان انسٹیٹیوشنز کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، تاکہ جس کام کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا ہے وہ کام ایسے طریقے سے کر سکیں. سو یقین رکھیے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے اور 2-4-6 مہینے میں یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو راست اقدام ہے وہ ضرور لیے جائیں گے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ خصوصی معاون اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر رؤف حسن صاحب شو میں شامل ہونے کا اور اپنا بے تحاشا قیمتی وقت دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کچھ بین الاقوامی امور کے متعلق بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بے تحاشا متنازع دور کے بعد ایک نئے صدر جو بائیڈن نے حلف لے لیا ہے. اب جو بائیڈن کے انتظامیہ کے جو اعلیٰ نمائندے ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے یہ ایمز ہیں کہ پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بحال کیے جائیں، اور کہ پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہے جو کہ وہ ادا کرے گا امریکی انخلاء سے متعلق اور افغان پیس سیٹلمنٹ کے متعلق. اب سب امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب. بہت شکریہ اکرام صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا وقت ہمیں دینے کا. یہ بتائیے گا سر، جو ابھی سے ہی یہ بیانات ریکارڈ پہ آ رہے ہیں کہ ہم ان ڈیفنس ریلیشنز کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب جو بائیڈن کا جو اب انتظامیہ اب آ گیا ہے، اٹ از ان پلیس، واٹ ڈز دیٹ مین فار پاکستان سر؟ دیکھیے، امریکن پالیسی، فارن پالیسی ڈراسٹک چینج تو نہیں ہوتی اس کے اندر. ہمارے ساتھ جو امیجیٹ ان کی کنسرن ہے وہ افغانستان ہے. ہماری زیادہ تر ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل رہی ہے، اور یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم نے
جو انڈیپینڈنٹ پالیسی ہم اختیار کر سکتے تھے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. جب بھی ان نے چاہا ہم اس طرف جھک گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپر پاور ہیں, ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے نیبر جو گریٹ نیبر ایک ہیں ایران, وہ ہیں ہمارے آلریڈی ایسٹرن نیبر کے ساتھ ہماری کوئی تعلقات انفیکٹ خراب ہی ہے, اور جو گورنمنٹ افغانستان میں اس کے ساتھ بھی ہماری کوئی تعلقات ٹھیک نہیں. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی ہمارا جو نیبر ہے ایران کے ساتھ ہماری تعلقات خراب ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ہسٹوریکل اور ریلیجیس کانوٹیشنز کے ساتھ کافی وہ ہے. تو ہم نے ود ان دس تھنگ ہمیں ایک نیا نیریٹو کرنا پڑے گا, اور ہمارے لیے وہ نیا نیریٹو کریٹ کر دیا گیا ہے, ڈسائڈ ناٹ ڈیو ٹو اینی آف آر دس تھنگ. دیکھیے ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ کمپلیٹ یہاں پہ سی چینج آ گیا ہے. جو بغداد پیکٹ ہوتا تھا پاکستان ایران ٹرکی ٹو پروٹیکٹ دی عرب نیشنز, وہ الٹا انفیکٹ ہو گیا, ریورس سوئنگ ہو گیا. اب انفیکٹ all three countries in various ways ایران کو بالکل ویسٹرن اس کے سینکشنز کے وہ ہے, ٹرکی بھی اس کے ساتھ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ہمارے ساتھ ایک ٹینوس ریلیشن شپ چل رہی ہے کیونکہ افغان پیس پروسیس کو جو ہم نے بڑھایا ہے وہ ہمارے وجہ سے ہے, اور ہمارے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں بڑا ایک لائن ٹریڈ کرنا پڑے گا جو بڑا کیئرفلی ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اپنا امپورٹنس جو ہے, آپ سوچیں ہمارا کیا امپورٹنس ہے. ہم ساؤتھ ایشینز ہیں, ہم سینٹرل ایشینز ہیں, ہم مڈل ایسٹ کنٹری ہیں, ہم گیٹ وے ہیں وتھ دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اینڈ دا بیلٹ روڈ انیشیٹو. ہم ایکچولی ایک یوریشیا کے لیے گیٹ وے. آپ سوچیں کہ یہ گیٹ وے جو ہے شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے سینٹرل ایشیا کو اور رشیا کو فرام دا وارم واٹرز آف دا انڈین اوشن ٹو چائنا آلریڈی, بیکاز چائنا پاکستان کراکر بنا ہی اس لیے تھا. اور ابھی بیکاز آپ کے ساتھ ایک بولتے نا ایک سسٹر پورٹ ہے جو بن رہا ہے چابہار ایران کے اندر, تو آپ کے لیے جو پرانی آر سی ڈی کی جو انفراسٹرکچر تھی, ریلوے لائنز اینڈ روڈز وغیرہ, وہ سب کی جیسے اپ گریڈنگ چاہیے. ان فیکٹ یو آر جیو اکنامک گیٹ وے پاکستان, یو آر جیو اکنامک گیٹ وے پاکستان. اگر انڈیا ایک سینسیبل ایٹیٹیوڈ ہماری طرف اختیار کرتا ہے تو انٹائر ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا بینیفٹس بائی دس. سو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی نیریٹو کریٹ کرنی چاہیے وچ از ناٹ ڈپینڈنٹ اپان اینی بڈی, بٹ لیوریج, ہماری اپنی چیزیں لیوریج کرنی چاہیے. کیا چیزیں وہ ہیں؟ ایک ہماری اپنی مٹیریل ریسورسز, سیکنڈ لارجسٹ copper and gold reserves in the world, third largest coal reserve in the world, fourth largest cotton and textile reserve industry in the world, fifth largest milk producing country in the world. سہگل صاحب, اکرام صاحب سہگل, آپ تو فرما رہے ہیں پاکستان کو نئی فارمیشن کے اندر بڑی احتیاط سے فیصلے کرنے چاہیے, لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم سعودی عرب جیسے ملک کا پریشر نہیں لے سکے, اور ہم کوالالمپور کانفرنس میں ہم نے جانے کا فیصلہ واپس لے لیا گویا کہ, تو امریکہ تو اس سے کہیں بڑا ملک ہے. اور جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, گرچہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بڑے ان کے بارے میں ایک پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں اور بڑے اس بات پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو پاکستان کو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن یہ جو بائیڈن صاحب اوباما ایڈمنسٹریشن کا 8 سال تک بطور نائب صدر حصہ رہے ہیں سر, اور اس ایڈمنسٹریشن کا کیا وتیرہ تھا پاکستان کے ساتھ؟ گویا کہ ڈرون اٹیکس ہوئے جو ہم بار بار کہتے رہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, ہم منع کرتے رہے بٹ نہیں وہ واپس ہوئے فیصلے. اسی طرح سلالہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, 20-25 فوجی ہمارے مارے گئے. ایبٹ آباد کا آپریشن آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائیڈن صاحب جب پریزیڈنٹ کے طور پہ آئے ہیں تو بدلے ہوئے ہوں گے یا اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں گے, اور ہمارے لیے اگین ایک ٹف کال ہے کہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ چلنا آگے؟ دیکھیے اوباما ایڈمنسٹریشن میں اگر ہمارا کوئی دوست تھا تو وہ بائیڈن تھا. بائیڈن کی جو بیسک تھی فیئر وہ پاکستان کی طرف اس زمانے میں بھی تھی. بائیڈن ایک ہی وائس پریزیڈنٹ آن ریکارڈ ہے سیئنگ دیٹ انڈیا از یوزنگ افغانستان ہمارے خلاف پلیٹ فارم. یہ نہ بھولیے. دوسری بات یہ ہے ضرور کہ ان کی اکنامک انٹرسٹ ناٹ اونلی دیئر, ان کی جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے وہ کنٹیننگ چائنا, جو اٹ از ویری کلیئر
اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بات مانتا ہوں ہماری ایزی ریلیشن شپ نہیں ہوگی, لیکن ایزی ریلیشن شپ دیکھیے ہماری پرابلم کیا ہے. ہماری پرابلم ہے کہ ہم کولن پاول صاحب نے کیا کہا تھا. کولن پاول صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ افغانستان میں جانے والے تھے تو انہیں اٹیک کرنا تھا تو they needed some support from Pakistan. تو انہیں 7 کنڈیشن ڈالے تھے اور انہوں نے کولن پاول نے بریفنگ دی جارج بش کو کہ 3 کنڈیشن اگر پاکستان میٹ کر جاتا ہے 4-5 ہفتے میں تو میں خوش ہوں. 2 منٹ کی ٹیلی فون کال پر جنرل مشرف نے ان کو 7 کے 7 کنڈیشن پورے کر دی. ٹھیک ہے, تو ہم تو اپنے کو 20 سال ourselves short. ٹھیک ہے, I agree with you. Why shouldn't we have attended the Kuala Lumpur summit? ٹھیک ہے جی, ہم پریشر نہیں لینا چاہیے اس طرح. اور وہ پریشر سے کیا فائدہ ہوا؟ ابھی جب آپ کو لون کی باری آئی ریٹرن کرنے کی تو انہیں ہمیں وہ نہیں دیا, ہمیں پیسے لینے پڑے چین سے اس کو پیسے ریٹرن کرنے کے لیے. دیکھیں انڈیپینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے بھی خود کفیل ہونا پڑتا ہے, اور خود کفیل کے لیے اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور اب ہماری اکانومی ڈسپائٹ آرسز, یہ نہیں کہ ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں, بٹ ان دا سینس کہ بیکاز آف سرکمسٹانسز اراؤنڈ دس سچویشن, بیکاز آف دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ہماری بہت اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. اب اس اپرچونیٹیز کو ہم کس طرح کیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ وی کیپ رائٹنگ چیکس. بولتے ہیں نا دا مائنڈ از رائٹنگ چیکس دیٹ دا باڈی کی ناٹ کیش. ٹھیک ہے جی, تو ہم وی کیپ آن illusionary thing. We should go on practical realities. And the practical reality is... اکرام صاحب, جو آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے جو تعلق ہیں امریکہ کے ساتھ وہ افغانستان میں جو جنگ ہے اس کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں, تو ابھی جو بائیڈن کی انتظامیہ سے جو ایک طرح کا بیانیہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انخلاء کے پلان سے کچھ نہ کچھ مخالف ہے, کہ ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک ریزیڈول فورس ہو جو کہ داعش کا مقابلہ کرے اور القاعدہ کا مقابلہ کرے, اور ہم اس رفتار پہ انخلاء نہیں چاہتے. تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک کافی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے اگر اس ٹائم ٹیبل کو تبدیل کیا جائے ایک بنیادی طرح سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم کو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ڈسپائٹ جتنی بھی ہماری اپریہنشن ہو کہ ہم کو وہاں پر افغانستان میں ویکیوم کریٹ ہو جائے. یہ ویکیوم جب کریٹ ہوا تھا آفٹر یونائٹڈ اسٹیٹ جسٹ ودرو 1990, یہ افغانستان وہ 30 ایئرس کے بعد وہی ویکیوم کی سلسلہ چلی آ رہی ہے. ہاں, یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں سے ٹروپس ودرا کریں, بٹ جب تک افغانستان میں پراپر اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے, اب گورنمنٹ طالبان اور جو پریزنٹ گورنمنٹ اس کی فنکشننگ نہیں ہوتی ہے, بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر اسٹیبلائزنگ فورس ہو. تو آئی تھنک اس طرح سے ٹرمپ کے وہ پالیسی ضرور ریورس کریں گے کہ 2,500 جو ابھی ان کی وہاں پر اسٹرینتھ ہے اس سے کم نہیں کریں گے. That 2,500 strength is enough for them to maintain an air base, to maintain training facilities, to maintain and keep some money going in. آپ یہ سوچیں کہ پل آؤٹ کرتے ہیں اور افغانستان میں ہے کیا؟ افغانستان ٹوٹلی از اے ڈیسولیٹ کنٹری. It has no agriculture, it has no manufacturing facilities. It is totally dependent mostly on Pakistan. پاکستان کے ویٹ اور پاکستان کے آٹا کے اوپر وہ تو چلتا ہے. یہاں سے اکرام صاحب, کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے تو اسی پر اجازت لیں گے. بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, سینئر تجزیہ کار, وقت دینے کا اور ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنے کا. اسی پر اجازت لیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.